السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 کا لاسٹ 3 آیات ہیں سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، نہ بیماروں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون ما ینفقون، جن کے پاس نہیں ہے کچھ خرچ کرنے کے لیے، جو نہیں پاتے کہ کچھ وہ خرچ کرے۔ حرج، کوئی تنگی، یعنی مریضوں پر اور کمزوروں پر اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا خیر خواہی رکھتے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں پر کوئی راستہ۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جب وہ آئے تیرے پاس، لتحملہم، تاکہ تو سواری دے ان کو، قلتا، کہا تم نے، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ جو میں سوار کراؤں تم کو اس پر، تولوا، پھر گئے، چلے گئے، وعیونہم، اور آنکھیں ان کی، تفیض من الدمع، بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ نہیں انہوں نے پایا جو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل، بے شک راستہ ہے ان لوگوں پر، علی الذین، ان لوگوں پر، یستأذنونک، جو اجازتیں مانگتے ہیں تجھ سے، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں، رضوا، انہوں نے پسند کیا، بأن یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، تو وہ نہیں کچھ جانتے۔ ان آیات میں بہت بڑا ایک حوصلہ اور تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو مخلص ہیں لیکن معذوری ہے ان میں کوئی نہ کوئی۔ تو دین کے کسی کام سے اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس معذوری اور اس کمزوری اور اس بیماری یا پھر کمی کی وجہ سے جو واقعی ان کے ساتھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دل میں مخلص ہیں، دین اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، تو ان پر کوئی راستہ نہیں، ان پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوگی، کیونکہ پیچھے جتنے بھی منافق تھے ان کے بہانوں کو اور ان کی باتوں کو ناپسند کیا گیا، ان کے لیے عذاب بتائے گئے۔ تو ظاہر ہے پیچھے رہنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی کوئی عذر رکھتے تھے، جو ایک ایسی ریزن رکھتے تھے کہ جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو اللہ نے ساتھ ہی ان کا ذکر کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت خوبصورت سنت ہے کہ اللہ نے کبھی بھی سب کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا، جیسی کہ عام انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی ایک کو بات کرتے وقت سب کو لپیٹ لیتے ہیں، اچھے برے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں جیسے 2 3 4 بہویں ہیں اور کسی ایک نے کچھ برا کر لیا تو کہنا تم تو کرتی ہی ایسے ہو، یا کلاس میں ایک بچے نے شور کیا، پوری کلاس کو مارنا شروع کر دیا کہ سب نے شور کیا۔ اور بعض دفعہ پھر وہ بچہ جو بولا نہیں ہوتا، جس نے کچھ کہا نہیں ہوتا، جب اسے مار پڑتی وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھتی کہ اسے بلا وجہ مارا گیا۔ مائیں بھی بعض دفعہ اپنی فرسٹریشن بچوں پر نکال دیتی ہیں، اپنا ہی ٹینشن، اور بچہ بیچارہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، میں تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا، میں نے تو کچھ کھانے کو مانگا تھا، میں تو صرف بولا ہی تھا آ کے، یا میں نے کوئی تھوڑی ایک چھلانگ ہی لگا دی تھی، کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا۔ اسے نہیں پتہ ہوتا معصوم کو کہ آپ کے ذہن میں کوئی فرسٹریشن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
چونکہ ہمیں بھی کہا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، میزان میں کمی نہ کرنا، جو دنیا کا بیلنس ہے نا اسے نہ خراب کرنا اپنے کسی رویے سے، کسی بات سے اور کسی بھی طریقے سے۔ تو وہاں بہت سارے پیچھے جو ہم نے منافق اور ان کے بہانے اور ان کی ساری باتیں پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیس کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ اللہ کچھ بھولتے نہیں ہیں، نہ اپنے مخلص لوگوں کو، نہ اپنے ان لوگوں کو جو منافقت کرتے، جانتے سب کو ہیں، پہچانتے سب کو ہیں، اور کبھی بھی اہل کتاب کے برے ہونے کا ذکر کیا، ساتھ کہا ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بیچ میں لپیٹ دیا۔ یہ ہم انسانوں کا وتیرہ ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے جرائم ہیں۔ جرائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل، چوری، ڈاکہ ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو جرم ہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی بے گناہ کو گناہ گار کے ساتھ لپیٹ دیتے، یا کسی معصوم کو جو دن رات ہمارے لیے اچھا ہی کام کرتا ہے اس کو برے کے ساتھ ملا دیتے۔ تو ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو اپنی زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی، مثلا بچے ہیں ماں کے اور ایک بیٹے نے کچھ غلط کیا تو اب سب بیٹوں کو برا کہنا شروع کر دیں، یا اس کی غلطی کرنے میں نہیں دیکھنا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی بچہ نافرمان ہو رہا ہے یا پھر بدتمیزی کر رہا ہے یا پھر آپ کو جو آپ اسے دیتے ہیں وہ ضائع کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچے بعض دفعہ کچھ اپنی ہی تکلیف میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر، جو انہیں کوئی بچپن سے ملی ہوتی، کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے گھر میں، کچھ انہوں نے رویے دیکھے ہوتے ہیں کسی بڑے کے، اور وہ رویے انہیں خراب کر جاتے، اور ہم سمجھتے ہیں بچہ ہی اچھا نہیں، بچے تو سارے ہی اچھے آتے ہیں، ہم انہیں برا بنا دیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری کون سی حرکت، کون سی بات انہیں برا کر گئی۔ تو جب پھر ہم ان کو کمپیئر کرنے لگتے، فلاں تمہارا بھائی اتنا اچھا، تم ایسے، فلاں ایسا، پھر ہم مزید انہیں خراب کر دیتے۔ تو یہاں بات اس لیے میں بڑھاتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی یہ آیات ہیں، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں۔ ہر آیت کو اگر ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو ہر آیت میں ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور بہت کچھ، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کمزور لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ تو وہ مطلب کوئی ایسی مزدوری کرتے ہیں کہ اس سے کچھ لا کے دے دیں، نہ ان کے پاس کوئی سواری ہے جس پہ چلی جائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بیمار ایسے ہیں چل نہیں سکتے، یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، یا پھر بہت غریب ہیں۔ اگر وہ اللہ رسول کے خیر خواہ ہیں تو ان پر کوئی راہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہیں، کیونکہ وہ تو محسن ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے دوران کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو، کوئی وادی عبور کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں، انہیں عذر نے روکا ہے، یعنی وہ واقعی کسی ریزن سے رکے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں ساتھ آنے کی بہت حسرت تھی، شوق تھا، لیکن ایسی وقت جس میں ان کو کوئی تکلیف آ گئی، جیسے بالکل کسی کو روزہ رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ کچھ روزے چھٹتے ہیں، تو اس چھٹنے پر پھر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں سیدنا عثمان صرف اس وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے کہ ان کی بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو بیمار تھی سخت، اور جب مجاہدین واپس آئے تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو رہنے دیا تھا کہ بیوی ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر میں رہو، اگر وہ چلے جاتے پیچھے وہ اکیلی فوت ہوتی تو کتنا برا ہوتا۔ تو کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ پھر اجر کو ضائع نہیں کرتے، جیسے وہ آپ نے شاید سنا ہو کہ حضرت اویس کرنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں نہ آ سکے،
کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھی، اکیلی تھی اور وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ اس عذر کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ پتہ نہیں ان کو کتنی حسرت ہوتی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کرن قبیلے سے ایک شخص آئے گا، اس کو ہلہری ہو چکی ہوگی اور ساری ٹھیک ہو گئی ہوگی، چھوٹا سا ایک نشان ہوگا، اس سے تم دعا کرانا۔ یعنی وہ اپنے گھر میں بیٹھنے کے باوجود صحابی بنے، بخشے گئے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ محبتیں ہم بھی بہت کرتے ہیں، لیکن صرف نام کی محبتیں۔ انہوں نے زندگی بھی آپ کی سنت کے مطابق، کیونکہ ایک دفعہ وہ آئے تھے، پھر انہوں نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اپنی والدہ کو، تو آپ نے انہیں بھیج دیا، پھر وہ کبھی بھی آپ سے مل نہیں سکے۔ لیکن دین پر عمل کرنے والے نیک ترین انسان تھے۔ حضرت عمر جیسے عشرہ مبشرہ بخشے ہوئے 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن 10 لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ان میں حضرت عمر بھی ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے پھر بھی کہا دعا کرانا ان سے، اور وہ سب قافلوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ آخر ایک دفعہ یہ قافلہ ان کی زندگی میں آیا، آپ نے ان سے سارا کچھ پوچھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ انہوں نے جب کہا تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ کے نبی نے مجھے تمہارے سے دعا کرانے کا کہا تھا۔ اتنے خوش نصیب ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کی نیتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص گھر بنا رہا تھا اور اس نے گھر میں روشن دان رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے رکھا؟ کہ اللہ کے نبی ہوا آئے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو پھر بھی آنی تھی، تو تمہاری نیت کا تمہیں ثواب ملتا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو کوئی بھی نیت، کوئی بھی کام جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی دنیا کا کام لگ رہا ہے، اگر ہم اس میں نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، چاہے وہ بچوں کا کھانا بنانا ہے، شوہر کی خدمت کرنا، گھر کو سنبھالنا، یہ سب نیکی کے کام لکھے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی تو پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان عذر والے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کچھ اور لوگ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ تیرے پاس آئے لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواری دے دیں، ان کے اپنے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ کمی تھی ابھی اسلحہ کی، سواریوں کی، مال کی، اسی لیے تو آپ کھجوروں کی ایک تھیلی کو بھی اتنی قدر سے دیکھ رہے تھے، صرف کھانے کے بھوکے نہیں تھے، اس کوشش کو قدر سے دیکھا تھا آپ نے۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس آئے کہ تو ان کو سواری دے، تو نے کہا لا اجد ما احملکم، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ تولوا، وہ چلے تو گئے، واعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، حزن، ان کو غم تھا۔ اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ کاش آج ان کے پاس بھی کچھ ہوتا، وہ خرچ کرتے، وہ اس موقع سے کبھی پیچھے نہ رہتے۔ تو یہاں ایک بہت خوبصورت اصول یا ایک راستہ ہمیں بھی مل رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کا ایسا بڑا کام، مثلا کوئی حج نہیں کر پا رہا، مریض ہے یا استطاعت نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے، لیکن دل میں حسرت ہے، دعائیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور زندگی بھر روتا ہے اللہ کے آگے، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، اس نے گھر نہیں دیکھ پایا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، فوت ہو گیا، تو اللہ یقیناً اسے اس کی نیت کی وجہ سے ثواب دیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کے پاس بہت مال دیکھتا ہے، جو دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے کام کرتا ہے، خود وہ نیک بھی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں، اور وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس ہوتا، میں بھی کسی کی بیٹی کی شادی کرتا، کسی کا کنواں کھدواتا، کسی اللہ کا گھر بناتا، کسی غریب کی ہیلپ کرتا،
اللہ فرماتے اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی اس حسرت سے، اس کی اس خواہش سے، اس کی اچھی نیت سے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے جتنا وہ پیسے والا پیسے کے ساتھ ثواب کما رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بالکل اس کے اپوزٹ بھی ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، اور وہ مال اس لیے مانگ رہا ہے کہ ہائے میرے پاس بھی ہو، میں بھی ایسا گھر بناؤں، ایسی گاڑی رکھوں، ایسا میں مجرے کراؤں، ایسی میں شادی کروں، ایسا لباس پہنوں، یا پھر اس طرح بے حیائی یا پھر فحاشی کے کاموں میں ضائع کروں، تو پھر اس کو اتنا گناہ، حالانکہ اس نے گناہ کیا کوئی نہیں، وہ حسرت جو اس کے دل میں آئی، جو نیت اس کے دل میں بری آئی، اس کی وجہ سے وہ گناہ میں شریک ہو گیا۔ تو کتنا بال برابر فرق ہے ایک نیت میں، کہ کہاں جنت کا کام ہو جاتا ہے، کہاں جہنم کا۔ تو نیتوں کو پکڑنا کس قدر ضروری ہے۔ تو اب یہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اچھی نیت کی اللہ کتنی قدر کرنے والا ہے، اور اس کے لیم ایکسکیوزز کی وہاں کیا ویلیو ہوگی۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جہاں بھی نیت میں خرابی نظر آتی اس کو چیک کر کے اور اس کو اللہ کی طرف مولڈ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نیت کا کون سا کسی کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہم دنیا کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اس کے سامنے ہم ظاہر ہیں یا باطن، سب نمایاں ہیں، کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا راستہ ان لوگوں پہ بنتا ہے وہاں جو باوجود سب کچھ ہونے کے بہانے بنانے آ جاتے ہیں ٹائم پر، اور باوجود جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن نہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اس لیے لیم ایکسکیوزز، اور اس توبہ صورت میں بہت سارے لیم ایکسکیوزز ہمیں نظر آئے، لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتا دیا گیا کہ ان کے اس بہانوں کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ اندر سے جھوٹے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے، اور ہمیں اپنی نیتوں کو پرخلوص کرنے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔